Bismillahirrahmanirrahim. This is Samina Amjad, Manager DHAE SCOE. आपको पता है कि हम हमेशा कोई ना कोई इस किस्म के टॉपिक पे बात करते हैं जो हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है, और उसके लिए डिफरेंट लोग जो अपनी फील्ड के माने हुए होते हैं, जिनका एक्सपीरियंस होता है, जिनकी लाइफ, जिनका एक्सपोजर, जिनकी सर्टिफिकेशन, उनके ज़रिए से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. और इसी तरीके से जैसे लास्ट टाइम पे हमारा प्रोग्राम गया था, उसके बाद आज जो है मैंने एक बहुत ही स्पेशल किस्म के गेस्ट को दावत दी है ताकि वो हमें बता सकें. एक बहुत ही यूनिक किस्म के टॉपिक के साथ आए हैं, उनको वो सिंप्लीफाई करेंगे कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में होगा कि वो किस किस्म की चीज़ होती है, क्या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती क्या है, उसके बारे में हम उनसे समझेंगे, उनसे क्वेश्चंस भी करेंगे. और मैं सारी अपनी टीचर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली आप साथ साथ अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, सो दैट जब बात आए किसी भी चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही, यू कैन ऑलवेज आस्क दोज क्वेश्चंस. तो बिस्मिल्लाह करते हैं. विदाउट फर्दर अडू, लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट, दैट इज कामरान सुल्तान फ्रॉम यूएसए. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का, खैर खैरियत से थे. सबसे पहले तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ माय इंटायर टीचिंग फैकल्टी, आई रियली थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम कि जो हम, आई नो दैट कि यू आर वेरी बिजी, और जो आपसे अभी बात हो रही थी स्केड्यूल, तो उसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत सारे आप बिजी हैं, लेकिन उसके लिए मैं बहुत सारा खुश हूँ इस चीज़ पे कि आपने फिर भी उस मसरूफियत में से भी टाइम निकाला और हमारे लिए, खास तौर पे पाकिस्तान के इस वक्त आप हमें टाइम दे रहे हैं. रियली आई एम थैंकफुल टू यू. आप काइंडली हमें बताएंगे कि ये क्या NLP क्या होती है, किस तरह हमें समझ आएगी कि NLP को सिंप्लीफाई करने की, सो दैट हम इसको. ओके समीना, NLP अगर आप मुखफ़फ़ समझना चाहें आसान लफ्ज़ों में, NLP स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. ठीक, मेरे आपके जहन में बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं. आप यूँ कह लीजिए हमारे जहन में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, सोच के बहुत सारे तरीक़े होते हैं जो चल रहे होते हैं, जो कि हमने अपने माहौल से, अपने बड़ों से, हालात से, वाक़यात से हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली होती हैं. सोचने के तरीक़े हमने अडॉप्ट कर लिए होते हैं. तो वो जो सोचने के तरीक़े हमने अडॉप्ट किए, उसे हम यहाँ पे कह रहे हैं प्रोग्राम. और वो जो प्रोग्राम्स हैं वो हमारी लैंग्वेज से किस तरह से इफ़ेक्ट होते हैं और हमारे ज़हन पर, हमारी सोच पर क्या असर करते हैं, इस चीज़ की जो स्टडी है उसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहा जाता है. सो बहुत ही आसान लफ्ज़ों में कि NLP एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कोई भी शख्स अगर कोई काम कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको वो अपनी ज़िंदगी में अपने अंदर तब्दील करना चाहता है तो वो तब्दील कैसे कर सकता है. और that's what basically we do when we study in NLP. So NLP is a study of subjective experience. Subjective experience से क्या मतलब, मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि जी मैं अपने वालिद से या अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बट उस मोहब्बत को हम, इट्स अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, कैन वी मेजर इट, या कैन वी से कि जी मैं अपने वालिद से अपनी वालदा के मुकाबले में 30% ज़्यादा या 25% कम मोहब्बत करता हूँ. यू कैन मेजर इट, इट्स अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस. सो NLP उस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को, इंसान के जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं उनको स्टडी करते हैं, और उसके बहुत सारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं. स्टडी के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपके लोगों में से जो चीज़ लोग इसमें सीखने में इंटरेस्टेड हों और इस चीज़ को मज़ीद तफसील में जानने में इंटरेस्टेड हों, सो चंद चीज़ें, क्योंकि अक्सर लोग मेरे पास, मैं पिछले तकरीबन 23 साल से I've been teaching, I'm a master trainer of NLP. तो NLP की जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, अक्सर होता है कि मेरे पास लोग कहते हैं जी मैं NLP का मास्टर ट्रेनर बनना चाहता हूँ. तो मास्टर ट्रेनर बनने से पहले NLP के जो मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, I'll quickly share them with you ताकि आपकी जो ऑडियंस है it will become easier for them. जब आप NLP सीखना शुरू करते हैं, NLP का जो सबसे पहला लेवल होता है सीखने का, वो NLP प्रैक्टिशनर लेवल होता है. सो NLP प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग कहलाती है. और इसके बाद जो अगला लेवल होता है वो NLP मास्टर प्रैक्टिशनर होता है. उसके बाद जो थर्ड लेवल होता है, दैट्स NLP ट्रेनर.
اور اس کے بعد جو فائنل 4th لیول ہوتا ہے سرٹیفکیشن کا وہ NLP ماسٹر ٹرینر ہوتا ہے. سو آئی ایم اے ماسٹر ٹرینر. سو جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ یو اسٹارٹ فرام پریکٹیشنر دین یو ماسٹر پریکٹیشنر دین ٹرینر اینڈ دین ماسٹر ٹرینر. سو دیٹس ہاؤ یو نو لرن اینڈ دیٹ دس از دا پاتھ. سو NLP کے بہت سارے پرنسپلس ہیں جس سے ہم NLP کا بلیف سسٹم کہتے ہیں. یعنی آپ کسی بھی لیول پہ NLP یوز کر رہے ہو, ایز اے پریکٹیشنر آپ کام کر رہے ہو, ایز اے ماسٹر پریکٹیشنر یا ایز اے ٹرینر یا ماسٹر ٹرینر, there's a certain belief system through which we work. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میں اور آپ, ہم میں سے ہر شخص جو ہے بنیادی طور پہ ایک پرسیپچل ورلڈ میں رہتا ہے. دو, آپ یوں کہہ لیجیے, ایک اسمال آر کی ریالٹی ہے اور ایک کیپٹل آر کی ریالٹی ہے. جو اسمال آر کی ریالٹی ہے وہ ریالٹی ہے جو میری اپنی ذاتی ریالٹی ہے, جو میں نے دنیا کو سمجھا, جو میں نے حالات کو سمجھا, جو میں نے واقعات کو سمجھا, جو میں نے اپنے ریلیشن شپس کو سمجھا, جو میں نے اپنے فائنینسز کو سمجھا, جو میری پرسیپچل ریالٹی بنی. اور ایک وہ ریالٹی ہے جو ریئل, جسے ہم کہیں ریالٹی, اوکے, جو حالات ہیں. سو ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہے اپنی پرسیپچل ریالٹی میں رہتا ہے, اور ہمارے لیے جو ہماری پرسیپشنز ہوتی ہیں وہ ہماری ریالٹی بنتی ہے. سو ہمارا جو بھی بیہیویئر ہوتا ہے, ہم جو بھی کرتے ہیں, وہ اس چیز پہ بیس نہیں کر رہا ہوتا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے, بلکہ اس پہ بیس کر رہا ہوتا ہے ہم کیا سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. سو مثال کے طور پہ آج کل جو دنیا میں حالات چل رہے ہیں, سو ان حالات میں, ان سچویشن میں مختلف لوگ اس کو مختلف انداز سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. وہ جو انٹرپریٹیشنز ہماری ہو رہی ہیں, ان انٹرپریٹیشنز کی بیسس پہ ہمارے اندر اچھے یا برے جذبات, احساسات, فیلنگز ہو رہی ہیں. ان اچھے یا برے جذبات کی بیسس پر ہم اچھے یا برے, صحیح یا غلط ایکشنز لے رہے ہیں, اور ان ایکشنز کے نتیجے میں ہمیں اچھے یا برے ریزلٹس مل رہے ہیں. اوکے, اور چاہے یہ معاملات ہم اپنی پرسنل لائف میں کر رہے ہوں, اپنی پروفیشنل لائف میں کر رہے ہوں, اپنے ریلیشن شپس کے ساتھ کر رہے ہوں, اپنے فائنینسز کے ساتھ کر رہے ہوں, اپنی اسپرچل لائف میں کر رہے ہوں, irrespective آف ہم کہاں کر رہے ہیں. سو اٹس لائک جو انٹرپریٹیشنز ہم چیزوں کی کرتے ہیں. سو اکثر لوگ جس چیز میں اپنی زندگی میں پھنستے ہیں, وہ اس انٹرپریٹیشن میں کرتے ہیں جو انٹرپریٹیشنز وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور پرابلم یہ ہوتی ہے, یعنی انٹرپریٹیشنز کرنا is a natural thing. This is how humans are. Okay? پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو انٹرپریٹیشن میں کسی چیز کی کر رہا ہوں, میں یہ سمجھوں وہی حقیقت ہے, اور جو سمینہ نے سمجھا وہ غلط ہے, یا جو فلانے دوسرے شخص نے سمجھا وہ غلط ہے. That's the mistake that most people make. اور انہی انٹرپریٹیشنز کی بیسس پہ we start fighting with people, because جو میں سمجھا, یعنی جو میرا میپ آف دا ورلڈ ہے, that's the truth. آپ دیکھیں گے اکثر لوگ ایک بات کہتے ہیں, جی کسی معاملے میں بات ہو گیا, جی میں آپ کو بتاؤں اصل بات یہ ہے. When they're saying میں آپ کو بتاؤں اصل بات یہ, what they're actually saying is کہ ان کے خیال میں, ان کی پرسیپشن میں یہ معاملہ جس کے اوپر وہ اپنی رائے دے رہے ہیں وہ بات یہ ہے. سو ایک غلطی جو بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہ اپنی رائے کو ایک فیکٹ سمجھ لیتے ہیں, یا سملرلی کسی دوسرے کی رائے کو جس کا ان کے اوپر انفلوئنس ہے, that could be a teacher, a trainer, a parent, an elder, a politician, a religious leader, whoever that may be. اس کی جو رائے ہے اس کو ہم نے because that person is an authority for us, اور ہم نے اس چیز کو ایک فیکٹ بنا لیا. سو وہ جو چیز ہے, وہ جو پرسیپشنز ہماری ہوتی ہیں, NLP میں ہم ان پرسیپشنز کو اسٹڈی کرتے ہیں, اور ان پرسیپشنز کو کس طرح سے ہم آلٹر کر سکتے ہیں. بیکاز جب ہم اس پرسیپشن کو آلٹر کرتے ہیں, ہمارے بیہیویئر جو ہے, ہماری جو ایکشنز ہیں وہ اس کے حساب سے چینج ہوتے چل جاتے ہیں. سو اٹس لائک اگر فرض کیجیے کوئی شخص ہے جو آپ کے ساتھ کسی سچویشن میں اچھی طرح سے بات نہیں کرتا, اس کا بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا, اور ہم اس کے بارے میں رائے فرض کیجیے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ برا شخص ہے. لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص اس وقت جب ہوا تھا تو اس کے ساتھ کوئی بہت برا واقعہ ہوا تھا, اس کو کسی نے لوٹ لیا تھا, he was in a really bad state of mind. اور پھر ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں نہیں یار وہ بندہ اتنا برا نہیں ہے, بٹ اس کے ساتھ اس وقت بڑا برا ہوا تھا, he was in a bad mood. سو پھر ہماری جو پرسیپشن ہے اس شخص کے بارے میں چینج ہوئی. جب ہماری پرسیپشن چینج ہوئی تو ہماری اس کے ساتھ انٹریکشن چینج ہو جاتی ہے. سو NLP اسٹڈی کرتی ہے کہ کس طرح سے ہم انڈیویجول بیسس پہ اور ایون میسو لیول پہ ہم پرسیپشنز فارم کرتے ہیں, اور وہ پرسیپشنز انڈیویجولی یا ایون میسو لیول پہ کس طرح سے ہمیں یا دوسروں کو اثر انداز کرتے ہیں. اوکے,
سو NLP کے جو مختلف پرنسپلز ہیں، مختلف بلیفس ہیں، ان میں سے ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھا، ہم یہ کہتے ہیں that perception is not reality. ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی اپنی پرسیپشن ورلڈ میں رہتے ہیں، بٹ دیٹ پرسیپشن از a perception of that person, not the reality. Okay? دوسری جو چیز ہے کہ لینگویج جو ہے، ہماری جو کمیونیکیشن ہے، یہ ہماری وہ جو ہمارے ذہن میں پرسیپشنز بنی ہے اس کی طرف نمائندگی کرتی ہے. میں کوشش کر کے زیادہ اردو میں بات کر رہا ہوں، اینڈ آئی ہوپ آئی میکنگ اٹ کلیئر کہ ہماری جو ہماری پرسیپشنز ہوتی ہیں، وہ ہماری جو لینگویج ہوتی ہے، وہ ہماری زندگی میں ہماری جو بننے والی پرسیپشنز ہیں ان کی طرف نمائندگی کرتی ہے. سو جب کوئی شخص بات کرتا ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں پاکستان کا مستقبل بڑا تاریک دیکھتا ہوں، تو واٹ دیٹ پرسن از سیئنگ کہ اس کے ذہن میں جو پاکستان کے مستقبل کی پرسیپشن ہے وہ ڈارک ہے. ایک اور شخص کہتا ہے جی میں پاکستان کا مستقبل بڑا برائٹ دیکھتا ہوں، بڑا تابناک دیکھتا ہوں. سو واٹ دیٹ پرسن از سیئنگ، اس کے ذہن میں جو امیج ہے، اس کے ذہن میں جو پرسیپشن ہے وہ بڑی برائٹ ہے. اوکے، سو اٹس ہاؤ a person is perceiving is represented by their language. So that's another thing. ایک چیز یہ since آپ کے آڈینس میں there are more teachers، ایک چیز ہم NLP میں کہتے ہیں. many years ago میں جب پاکستان like I was a student، میں IBM میں پڑھتا تھا اور میرے ایک ٹیچر تھے. he said something very powerful. I believe that's something that will stay with me for the rest of my life. And he said a student never fails, it's the teacher who fails. I'll repeat. A student never fails. It's the teacher who fails. ہم NLP میں ایک بات یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، the meaning of communication is the response we get. So میں ایک بات کسی کو کہہ رہا ہوں اور اس کا جو response آیا، اس کا جو reaction آیا، that is the meaning of my communication. So اگر میں چاہتا ہوں کہ وہ response میں کسی میں لاؤں جو کہ جو مجھے چاہیے، جو مجھے نہیں ملا کسی سے کمیونیکیٹ کرتے ہوئے، تو مجھے اپنے اندر، اپنے انداز میں، اپنے لہجے میں، اپنے الفاظ کے سلیکشن میں، اپنی اپنی ڈیلیوری میں، اپنی وربل ایز ویل ایز نان وربل کمیونیکیشن، مجھے کوئی آلٹر کرنے کی، کوئی چینج کرنے کی ضرورت ہے. سو اگر فرض کرو کہ میں پڑھا رہا ہوں اور میری بات جو ہے میرے اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں نہیں، ایک عام آئی ریمبر میں بزنس کمیونیکیشن کا ایک کورس کر رہا تھا جب، تو ہمیں ایک چیز بتائی گئی کہ کمیونیکیشن جو ہے اٹس اے ٹو وے پروسیس. اس میں ایک سینڈر ہوتا ہے، ایک ریسیور ہوتا ہے. سینڈر اپنا میسج سینڈ کرتا ہے، ریسیور میسج ریسیو کرتا ہے، اینڈ دین ان بٹوین دیر آر نوائزز ایز اے ریزلٹ. جو میسج سینڈ اینڈ میسج ریسیوڈ از نیور ایکول. اوکے، however اگر ہم اس میں ایک چیز اور کیا بتائی جاتی ہے that you are 50% is the responsibility of the sender and 50% is the responsibility of the receiver. So sender sends a message, receiver receives the message, but because of the noises in between, the message sent and received are never equal. Now if we take that perspective and keep that in mind, this is a perspective, this is not reality with capital R, this is a reality with small r. This is a perception, this is a way to describe communication. However, if we take on this, what happens is, now let's say a teacher takes that. So teacher ka mindset kya hai? 50% is my responsibility, and my responsibility is to take my students in this semester or in this year through this textbook. And student کی responsibility کیا ہے؟ to take all of that. اور اگر اس نے نہیں سمجھا تو اسٹوڈنٹ بیوقوف ہے. اوکے، اور اسٹوڈنٹ فیل ہو گیا. اور آپ دیکھتے ہیں کتنے ٹیچرز ہیں سب کو سمجھ میں آیا، تمہیں نہیں آیا. That kind of attitude that teachers have. Now جو perspective ہم NLP میں لیتے ہیں، وہ perspective کیا ہے؟ that if I'm a trainer, if I'm a teacher, it's my responsibility to make sure that I deliver my material in a way that my listener, my audience, my student can take it. It's my responsibility. Now will they take it all the time? No. But what will happen if I take this? Ab first kijiye کہ as a teacher, somebody takes on this responsibility that I am responsible for my communication. اور اس نے کوئی سبجیکٹ پڑھایا، کوئی ٹاپک بتایا، اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں نہیں آیا، تو اس ٹیچر نے ایک ڈفرینٹ انداز سے اسی ٹاپک کو ایکسپلین کیا، پھر بھی نہیں آیا. اس نے ایک تیسرے انداز سے ایکسپلین کیا، پھر بھی نہیں آیا. اس نے چوتھے انداز سے کیا، پھر بھی نہیں آیا. اس نے کوئی نئی مثالیں دے کے ایک پانچویں انداز سے کیا، پھر جا کے اسٹوڈنٹ کی سمجھ میں آیا. اس پروسیس میں اس ایک اسٹوڈنٹ کو سمجھانے میں
اس ٹیچر نے ایک ٹاپک کو ایکسپلین کرنے کے 5 مختلف طریقے کریٹ کر دیے. آپ اندازہ کیجئے گروتھ کس کی ہوئی, ڈیولپمنٹ ایکچولی کس کی ہوئی. اب وہ ٹیچر جب کہیں آگے جائے گا, وہ جب کسی کو آگے پڑھائے گا, now he has or she has 5 different ways of talking about one topic. Do you understand? And if he or she keeps that perspective and keeps, on working with that perspective, imagine, uski zindagi mein kya kuch ho sakta hai, wo kya kuch kar sakta hai. So میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر ایک چیز کہتا ہوں کہ when you are in a communication with someone and کسی کو اگر آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی, جو ہمارا نارمل ریئیکشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, آپ سمجھے نہیں. Stop yourself when somebody does not understand and think, what did I do wrong or how can I make it better? And then ask, and then say, میں شاید اپنی بات آپ کو سمجھا نہیں پایا. Okay, and then rephrase it. Maybe اپنے الفاظ چینج کیجیے, maybe اپنا انداز چینج کیجیے, maybe کوئی دوسری مثال لے کر آئیے. Okay, and so at اس process میں as a teacher you will grow, as a communicator you will grow. Whether you do it as a parent, you do it as a teacher, you do it as a spouse, it doesn't matter. Because kahin par bhi, if you take on this perspective, you will find you will grow. Do you understand? It's that simple. So similarly, ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم NLP میں ایک چیز, it's one of the beliefs that we follow is I am responsible for the results I produce. ایک جنرل آپ دیکھیے میسو لیول پہ میسز کا جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, وہ کیا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو بھی مصیبت پڑ رہی ہے نا, یہ کسی دوسرے کی غلطی ہے. تو یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ کسی دوسرے کا ہے. میں ٹیکس چوری کرتا ہوں, نہیں وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مہنگائی جو ہے وہ دوسروں کی وجہ سے. میں بجلی چوری کرتا ہوں وہ نہیں, لیکن بجلی جو وہ اگر مہنگی ہو رہی ہے وہ کسی اور کا قصور ہے. سو یعنی لائک میرے اوپر جتنی بھی, ایون ہم انڈیویجول لیول پہ بھی ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہے میجورٹی لوگوں کا کہ میرے ساتھ جو مسئلے ہیں اس کا ذمہ دار میرا ماضی ہے, میرے والدین ہیں, میری سسرال والے ہیں, میرے محلے والے ہیں, کوئی دوسرا ہے. someone else is causing all of my problems. اچھا ہم بڑے لیول پہ ہم نے کہا جی پاکستان کی جتنے بھی مصیبتیں ہیں اس کے ذمہ دار کوئی دوسری وہ آئینی طاقت ہے, کوئی دوسرا کر رہا ہے, کوئی دوسرے ملک کر رہے ہیں. اینڈ ایز اے ریزلٹ اچھا جب ہم یہ پرسپیکٹو لیتے ہیں کسی بھی معاملے میں, دیکھو یہ بات ہے کہ گلاس آدھا خالی آدھا بھرا ہوا ہے. اگر ہم بحث کرنے بیٹھیں تو ہم دونوں کو صحیح ثابت کر سکتے ہیں, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کس پرسپیکٹو کو لینے کا ہمارے سوچ پر, ہمارے رویوں پر, ہماری زندگی میں ملنے والے نتائج پہ کیا اثر ہو رہا ہے. سو بات یہاں صحیح یا غلط ثابت کرنے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم جو نتائج ہم لے رہے ہیں وہ نتائج کیا وہ ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی میں, اور اگر ہم وہ نہیں چاہتے, ہم مختلف نتائج چاہتے ہیں, تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہوگی, کہ ہمیں اپنی حکمت عملی میں, اپنے رویوں میں کن تبدیلیوں کو کرنے کی ضرورت ہوگی. سو جب ہم یہ لیتے ہیں, سو وی اسٹارٹ پلئنگ, میرا I often say this, ہمارا جو پسندیدہ کھیل ہے نا وہ ہے بلیم گیم. اٹس ناٹ ہاکی, اٹس ناٹ کرکٹ, سب سے بہترین کام ہے. میرے اوپر جتنی مصیبتیں پڑی اس کا ذمہ دار فلانا ہے. Okay? That's the best game. سب سے ماہر ہم لوگ اس کے اندر ہیں, اتنی محنت سے کھیلتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں. اگر ہم وہی ٹائم, وہی انرجی, وہی وقت ہم اپنے اپنے آپ کو بہتر بنانے میں لگائیں تو ہمارے ریزلٹس بالکل ڈفرینٹ ہو جائیں گے. اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں اس طرح کے کہ جی میں زندگی میں بڑے پرابلم ہے, مجھ سے پرابلمس کے لیے میں کیا کروں. اور چند چیزیں ہوتی ہیں. دیکھو پرابلم سب کے ساتھ ہوتے ہیں. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسان کو تاکہ وہ آزمائے, وہ دیکھے کہ کون اچھے اور کون برے عمل کرتا ہے, اور وہ آزمائش کبھی دے کر کرتا ہے کبھی لے کر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اتنی پیاری بیٹی دی, اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو مقام دیا, نام دیا, مرتبہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ لوگوں کو آزمانا, اس نے لے لیا. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے, وہ کبھی دے کر آزماتا ہے کبھی لے کر آزماتا ہے. سو جس طرح اللہ جس کو چاہے آزما لے. اب سلسلہ کیا ہے, اب دیکھیے فرض کیجیے میری سوچ کا یہ لیول ہے, جو میری زندگی میں آزمائش آئی ہے اس کا یہ لیول ہے, جو مسئلہ ہے اس کو یہ لیول ہے. اب یہ چاہے فائنینس کا ہے, چاہے ریلیشن شپ کا ہے, چاہے جاب کا, کیریئر کا, کسی بھی چیز کا. اب یہ مسئلہ ہے, میں یہاں ہوں. اب اس لیول سے جب میں دیکھتا ہوں بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت دور ہے, لیکن اب میں اپنے اوپر کام کرتا ہوں.
मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं अपना वक्त अच्छे लोगों के साथ इन्वेस्ट करता हूँ और मेरा जो लेवल है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. ओके, मेरी ग्रोथ होती जाती है. अब मैं जब इस लेवल पे आ जाता हूँ तो मेरी सोच क्या होती है, आई कैन हैंडल दिस, नो प्रॉब्लम, इससे कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है. ओके, अब लेकिन मैंने अपने ऊपर काम करना नहीं छोड़ना है. इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक. हमारा दिमाग क्या होना है, सर्टिफिकेट, डिग्री. And I get so surprised sometimes. Like people call me, they want an individual one-to-one session with me, and they ask, "Will I get a certificate for this?" Sometimes I say, people have this. Kamran Sultan साहब के साथ चाय पिए, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा. People get it's like कोई पेपर आ जाए, okay? और अगर पेपर अमेरिकन हो तो फिर तो क्या बात है जी, हैंग करेंगे, फेसबुक पे तस्वीर लगाएंगे उसकी, सर्टिफिकेट आया है. Okay? मगर ये जो सर्टिफिकेट वाली थिंकिंग है ना, इस थिंकिंग से जब तक नहीं निकलेंगे लोग, बहुत फंसे रहेंगे. सो अब क्या हुआ कि यू कीप ऑन वर्किंग, यू कीप ऑन लर्निंग, यू कीप ऑन ग्रोइंग इन, यू कीप ऑन गेटिंग बेटर. अब जब आप यहाँ आ गए तो वो जो प्रॉब्लम था, ये तो बहुत छोटा है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है. लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला आजमाएगा, पहले ये लेवल का प्रॉब्लम दिया था, वो आपको इस लेवल का देगा. मगर होता क्या, उन्हीं अपने ऊपर आप काम करते रहते हैं. यू कीप ऑन ग्रोइंग, यू कीप ऑन गेटिंग बेटर, यू कीप ऑन going to the next level, the higher level, by learning, by growing, by working on yourself. इस तरह से आप ग्रो करते चले जाते हैं. प्रॉब्लम लोगों के साथ जो होती है अक्सर ये होती है, दे स्टॉप टू क्विकली. जब जिंदगी में कोई चैलेंज आया, दे स्टॉप. कोई काम शुरू किया, फॉर वॉट एवर रीजन, ओ जी मुझे मोटिवेशन नहीं है, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम अ लाइफ कोच. And I speak against motivational speakers a lot. Okay, if you see my posts on Facebook and you see some of my YouTube videos, you'll find that I speak against this idea of motivation. Motivation नाकाम लोगों की जरूरत होती है. कामयाब लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते हैं, वो काम करते हैं. Okay? जो नाकाम लोग होते हैं उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर्स चाहिए होते हैं. कोई मोटिवेट, जी मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं थी इसलिए मैंने काम नहीं किया. ये नाकाम लोगों की सोच है. जब तक आप इस सोच से नहीं निकलेंगे, आप नाकाम ही रहेंगे. आई एम सॉरी बट आई कांट टेल यू, आई कैन नॉट लाई विद यू, आई हैव टू टेल यू द ट्रुथ. एब्सोल्युटली सर इसमें सेल्फ अवेयरनेस भी तो जरूरी है ना. एब्सोल्युटली. सो सेल्फ अवेयरनेस जो है, वो सेल्फ अवेयरनेस कैसे आती है? एक चीज ये कि सेल्फ अवेयरनेस, द थिंग इज दिस, सेल्फ अवेयरनेस क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है बिकॉज मैं अपने आप को नहीं देख रहा हूं, मैं तो बाहर देख रहा हूं. अवेयरनेस मुझे उसकी है क्योंकि मैं ये सोच ही नहीं रहा कि मेरे साथ जो गलती है, मैं गलती क्या कर रहा हूँ. गलती तो वो कर रहा है, गलती तो सारी सियासतदानों की है, गलती तो मोहल्ले वालों की है, गलती तो मेरे बड़ों की है, गलती तो मेरे साथी की है, गलती तो मेरी ससुराल उनकी है. तो मुझे तो अपनी सेल्फ अवेयरनेस तो तब आएगी ना जब मैं अपने आप को देखूं. सो द फर्स्ट थिंग that people should do if you want to become self-aware is start paying attention to what they are doing, and that's how you will become self-aware. And forget about this कि आपको कोई मोटिवेट करेगा. It's like people are waiting. आप देखिए एक माइंडसेट हमारा, हम इंतजार में हैं कोई सलाउद्दीन अय्यूबी आ जाए, कोई अर्तुगरुल आ जाए. कसम से I'm surprised how people think. कोई दूसरा आ जाए हमारे मसले हल करने के लिए. You have to work on yourself. No one is coming. No one has come in 72 years. No one will come in another next 720 years. You have to do your work. Okay? Stop waiting for someone. आपको अपनी जिंदगी के मसाइल हल करने, उस पर आपको खुद काम करना होगा. उसके लिए आपको खुद स्ट्रगल करनी होगी. ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो आपको अपने सेमिनार्स बेचने के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, they will tell you, it's like huge things, whatever your mind can conceive and believe you can achieve. Crap. Okay, tell me, if I conceive and I believe कि मैं अगले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन हो सकता हूँ, will I become that? I can conceive that, I can believe that. Will it manifest for me? It doesn't work that way. Just because हमारी एक चीज क्या होती है कि हमने कोई चीज वेस्ट में सीखी है, वेस्ट से पढ़ी है, हम उसको एज इट इज छाप देते हैं. एक बहुत बड़ी गलती. मैंने NLP को I've been studying for last 31 years now. Okay, I've been teaching for last 23 years. मैंने अभी तक तकरीबन 34,000 घंटे से ज्यादा NLP दूसरों को टीच की है.
مختلف کورسز میں, سیشنز میں, اپنے لائف کوچنگ پروگرامز میں. اور ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے, سکسیس لٹریچر کو میں کم از کم پچھلی 30 سال سے میں سکسیس لٹریچر کو اسٹڈی کر رہا ہوں, اینڈ الحمدللہ میں نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں ان چیزوں پہ, پتہ نہیں کتنی میں نے ٹریننگ یہاں پہ بھی اٹینڈ کی ہیں. ایک چیز میں نے جو دیکھی وہ یہ کہ میجورٹی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہ جی میں نے جو سکسیس فارمولا حاصل کیا ہے, جس طریقے سے مجھے سکسیس حاصل ہوئی آپ کو بھی اسی سے ہوگی. دس از ایکچولی ناٹ ٹرو, بیکاز میری سکسیس میں there were certain things جو کہ میں نے کی تھیں, اس کے I had prepared myself and I had done some homework before I did what I did. You have not, if you've not done that homework, you'll not get that. Okay, so for example, if I made strong muscles اور میں صبح میں 2 گھنٹے ایکسرسائز کرتا تھا, لیکن میں گھر جانے کے بعد پھر اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھتا تھا. Okay, so آپ نے دیکھا کہ جی اچھا میں بھی روزانہ 2 گھنٹے کروں, بٹ آپ اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھیں گے, you will not build your muscles. You will end up harming yourself. So you have to see things in entirety, not just this much. So develop that ability to see the bigger picture. Okay, so I hope سوال بھی لیتے ہیں. People are asking certain questions کہ جس طرح ہمیں ایمان یہ پوچھ رہی ہے کہ please share some points on unconscious bias. یہ bias کا بھی کوئی conscious اور unconscious bias کا کوئی رول ہوتا ہے؟ I'm sorry, I didn't get you clearly. Share some points on unconscious bias. Okay. Unconscious bias. Okay. First understand کہ ہم جب conscious یا unconscious کہہ رہے ہیں تو اس سے ہمارا کیا مطلب ہے. Okay. ہر وہ چیز جو کہ آپ کر رہے ہیں اور آپ کو اس کی آگاہی ہے, ہر وہ کام جو آپ کر رہے ہیں اور اس کی آپ کو آگاہی ہے, وہ آپ کا کانشیس یا آپ کا شعور ہے. ہر وہ کام جو آپ کر رہے ہیں یا اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں آپ کر رہے ہیں, آپ دل دھڑکا رہے ہیں, آپ کھانا ڈائجسٹ کر رہے ہیں, اوکے, تو وہ تمام چیز جو ہیں وہ آپ کی انکانشیسلی ہو رہی ہیں. اوکے, سو ہم نے کہا یہ آپ کا انکانشیس ہے. مگر ہم جب بات کرتے ہیں کہ کانشیس اور انکانشیس, جب ہم فار ایگزامپل انکانشیس بائس کی ہم بات کرتے ہیں, تھنک آف اٹ لائک دس. کچھ ہمارے ایسے عقائد بنے ہوئے ہیں زندگی کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں, حالات کے بارے میں, معاملات کے بارے میں. یہ عقائد جو ہوتے ہیں نا, جیسے ہم انگلش میں کال دیم بلیفس. بلیفس جو ہوتے ہیں دیز آر لائک دی گلاسز. اگر فرض کرو کہ میں نے یوں لال چشمہ لگا لیا تو میں جدھر بھی دیکھتا ہوں تو مجھے لال کا شیڈ زیادہ نظر آتا ہے. اچھا, جب میں پیلے کو دیکھتا ہوں تو مجھے اورنج نظر آتا ہے. اب اگر میں نے نیلا چشمہ لگا لیا تو اب مجھے نیلے کا شیڈ زیادہ نظر آتا ہے. اب میں جب پیلے کو دیکھتا ہوں تو مجھے ہرا نظر آتا ہے. سو یہ جو بائسز ہیں, یہ biases, unconscious biases is basically those beliefs that we have put on, the perceptual glasses we have put on our minds and seeing things through those perceptual glasses. So the thing is this, it's not کہ یہ glasses نہیں پہنے جائیں یا یہ اچھے یا برے. The thing is it working for you? Is it making your life easier or better, or is it harming you? That's the point. So ہم NLP میں we don't put labels all things, یہ اچھا ہے اور یہ برا, یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کیا چیز کام کر رہی ہے, یعنی جو ریزلٹس میں اپنی زندگی میں لینا چاہ رہا ہوں اپنی پرسنل لائف کو بہتر بنانے کے لیے, اپنی پروفیشنل لائف کو بہتر بنانے کے لیے, اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے, وہ چیزیں, تو وہ جو میرے بائسز ہیں, جو میرے پرسیپچل بلیوز ہیں, کیا وہ میرے اوپر کام کر رہے ہیں؟ آر دے ہیلپنگ می گیٹ بیٹر اور آر دے اسٹاپنگ می فرام گیٹنگ بیٹر؟ If they're stopping me from getting better, it's best I take them off. Okay, if I'm putting some glasses اور glasses کے اوپر کچھ ایسی چیز لگی ہے کہ مجھے سامنے صاف نظر نہیں آ رہا, don't you think it's stupid کہ میں اگر فرض کروں میں گاڑی چلا رہا ہوں یا کوئی بھی شخص ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے اور اس کے گلاسز جو ہیں وہ ٹوٹلی بلر ہیں, اس کو نظر نہیں آ رہا, اور وہ ہائی وے پہ گاڑی چلا رہا ہے, the chances of him getting hit or hitting someone else are very high. So what's the wiser thing to do? And imagine اگر اس کے ساتھ اس کی فیملی بھی گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ لوگ جو اس سے محبت کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں, مگر اس نے اپنی وہ جو چشمہ لگایا ہے وہ اس کو اتارنے کو تیار نہیں ہے. That can cause a lot of damage. So what's the wiser thing? سمجھدار کون ہوں گے؟ وہ جو اس گلاسز کو اتارے ہیں, جیسے یار now I see a different reality. There is something different. Okay, so we cannot not do it. ہمارا جو ذہن ہے
اس کو جو انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے تو کانسٹنٹلی ہمارا ذہن 3 پروسیسز ہیں، 3 فلٹرز ہیں آپ کہہ لیجیے، جو کہ ہمارے ذہن پہ لگے ہوئے ہیں اور اس کے ذریعے مسلسل کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. سو ہمارا ذہن مسلسل انفارمیشن کو ڈسٹارٹ کرتا رہتا ہے. چیزیں تب ہمارا ذہن جو ہے ان کو مختلف جو ریل ہے وہ نہیں دکھاتا بلکہ کچھ اور دکھا رہا ہے. کبھی آپ نے اگر وہ کھیلا ہو نا گیم جسے چائنیز وسپرز کہتے ہیں، آپ نے ایک بات ادھر بولی دوسرے تیسرے، بائی دا ٹائم وہ دوسرے اینڈ تک پہنچی اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. سو وی آل ڈو دیٹ. دوسرا کام ہمارا ذہن جو کر رہا تھا وہ انفارمیشن کو کانسٹنٹلی ڈیلیٹ کر رہا ہوتا ہے. سو آپ کے وہ لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، جس نے بھی ابھی تک اگر کوئی اس سے پوچھے جی کیا ہوا آج کی لائک سمینا کے پروگرام میں کیا کہا جی وہ کامران صاحب، جی پتہ نہیں کوئی کچھ ڈیلیٹ کر دے گا، کوئی کچھ ڈیلیٹ کر دے گا. مختلف لوگ مختلف چیزیں ڈیلیٹ کر کے، ایون دو ہر ایک اپنی طرف سے 100% سچ بول رہا ہوگا، اسٹل دیر ول بی سم ڈیلیشنز اینڈ ایز اے ریزلٹ ان سب کی باتیں جو ہے مختلف سننے والوں کو مختلف پتہ چلیں گی. تیسرا کام جو کر رہا ہے انسان کا ذہن، وہ مسلسل چیزوں کو جنرلائز کر رہا ہے. اب یہ جو ڈسٹورشن ڈیلیشن جنرلائزیشن ہے، اس کے نتیجے میں ہماری پرسیپشن فارم ہو رہی ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ پرابلم کیا ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کر رہے کہ جو ڈسٹورشن ڈیلیشن جنرلائزیشن کے نتیجے میں میری پرسیپشن فارم ہوئی ہے، وہ میری پرسیپشن ہے، حقیقت نہیں ہے. اوکے، سو مثال کے طور پہ اب حقیقت یہ کہ یہ گلاس ہے، ٹھیک ہے. ایون وین آئی ایم سیئنگ یہ گلاس ہے، سوال یہ ہے کہ مجھے یہ کیسے پتا یہ گلاس ہے، یہ مٹکا نہیں ہے، یہ لیمپ نہیں ہے، یہ کرسی نہیں ہے. سو وین آئی ایم سیئنگ یہ گلاس ہے، اس گلاس کی بھی جو پرسیپشن ہے وہ یہاں پر ہے، مگر یہ وہ ایک ایسی پرسیپشن ہے جو کہ میسو اسکیل کے اوپر میسولی لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اور اس چیز کو جو ہے نام گلاس کا دیا. سو جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گلاس ہے تو کسی کے بھی سمجھ میں آتا ہے، جس کے ذہن میں بھی گلاس کا تصور ہے، گلاس کے معنی ہیں، وہ اس چیز کو سمجھ لے گا. لیکن وہ شخص جس کے ذہن میں گلاس کے معنی نہیں ہے، فرض کیجئے وہ کوئی دوسری زبان بولتا ہے، اس کے سامنے جب گلاس کا لفظ بولا جائے، اس کا دماغ جو ہے اس چیز کو پروسیس نہیں کر پاتا، اس کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کے جو ریفرنسز ہیں بالکل ڈفرینٹ ہیں. لیکن اب یہ جو چیز ہے کہ میں نے کہا جی یہ گلاس ہے، تو یہ پرسیپشن کیونکہ میری پرسیپشن ہے تو یہ میری سمجھ میں آ گئی. وہ لوگ جو کہ اس چیز کو جانتے ہیں، جو کہ جن کی یہ سیم پرسیپشن ہے، وہ اس چیز کو سمجھ گئے. سو ہمارا ذہن جو ہے کانسٹنٹلی چیزوں کو ڈسٹارٹ اور ڈیلیٹ اور جنرلائز کر رہا ہے، اور جو پرسیپشنز بن رہی ہیں، ہم پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ہم اس پرسیپشن کو ریئل سمجھ رہے ہیں. اچھا، اب جیسے اگر ہم نے بات کری گلاس ہے، یہ ایک پرسیپشن ہے، ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ ایک اچھا گلاس ہے. اب یہ جو میں نے اس پہ ایک اچھا کا لیبل لگا دیا، تو میں نے اس کے اوپر ایک ججمنٹ دے دیا، یا میں کہوں جی بڑا بکواس گلاس ہے، میں نے ایک لیبل لگا دیا. سو ایک تو چلیے ہم نے کہا جی ایک میسو اسکیل پہ ایکسیپٹڈ ریالٹی ہے وہ یہ کہ گلاس ہے. لیکن جب میں نے اس کو کہا یہ اچھا گلاس ہے یا یہ برا گلاس ہے یا یہ واحد گلاس ہے یا بہترین گلاس ہے، اب میں اس کو اپنی ججمنٹ کے ذریعے اس کو اس کے اوپر لیبلز لگا رہا ہوں. اور وہ جو لیبلز ہیں، میں آئی ایم لائک ٹرائنگ ٹو جسٹیفائی کہ میرا جو لیبل وہ ٹھیک ہے، اور میں نے کہا یہ بہترین گلاس ہے، کسی نے کہا بکواس گلاس ہے. اب میرا جھگڑا اس کے ساتھ، میں نے اپنی جو میری پرسیپشن ہے کہ میں نے کہا بہترین ہے اور وہ کہہ رہا ہے خراب ہے، تو میں نے اس کے ساتھ جھگڑنا ہے، اس کے ساتھ لڑنا ہے، اس کو غلط ثابت کرنا ہے اور اپنی پرسیپشن کو صحیح ثابت کرنا ہے. اگر میں یہ ریئلائز کروں کہ یہ گلاس اچھا ہے، میرے خیال میں، میرے ایکسپیرینس میں، ضروری نہیں ہے جو میرے ایکسپیرینس ہے وہ اس کا بھی ایکسپیرینس ہوئے گا. جو میری اپ برنگنگ ہے ضروری نہیں ہے اس کی بھی اپ برنگنگ ہوئی. جو میرا انوائرمنٹ، جو اسکولنگ مجھے ملی، ضروری نہیں ہے اس کو بھی ملے. جو پیرنٹس مجھے ملے، ضروری نہیں ہے اس کو بھی ملے. تو اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں بھی وہی کہتا جو آج وہ کہہ رہا ہے. اگر میں بھی اسی گھر میں پیدا ہوا ہوتا، اگر مجھے بھی وہی پیرنٹس ملے ہوتے، اگر مجھے بھی وہی چیزیں سکھائی گئی ہوتی، سو اٹس ویری لائکلی کہ میں نے بھی وہی مائنڈ سیٹ، یعنی اگر اف آئی واز ان ہز شوز، NLP میں ہم کہتے ہیں لائک شفٹنگ پرسیپشن پوزیشنز، اگر میں اپنے آپ کو اس کی پوزیشن پہ لے جا کر دیکھوں اور اس کے ذہن سے میں سوچوں، تو مجھے پتہ چلے گا وہ اگر اس کو خراب کہہ رہا ہے تو وہ اپنے لحاظ سے صحیح کہہ رہا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے اگر کہا تو میں نے اس کی ماننی نہیں ہے،
اب آپ سوچیے جب اسی پرسیپشن کے ساتھ ہم اگر ٹیچر کے طور پہ کام کریں, اگر ہم اسی پرسیپشن کے ساتھ اپنے ریلیشن شپس میں بات کر رہے ہیں, اگر ہم اسی پرسیپشن کے ساتھ آپ سنس یو آر آلسو کوچ, کوچنگ میں کیا پرابلم ہوتی ہے, بہت کامن پرابلم یہ ہوتی ہے. اب اگر کوچ صاحب جو ہیں, فرض کیجیے ہم اس گلاس کی مثال لے لیتے ہیں, کوچ ہی آتا ہے اور کوچ ہی کہتا ہے جی وہ جو یہ والا جو گلاس ہے بڑا ہی واہیات گلاس ہے, اور کوچ کی پرسیپشن یہی ہے کہ ہاں یہ واہیات ہے. سو کوچ جو ہے ول گیٹ اسٹک ود دس کہ جو وہ یہ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے, rather than realizing کہ جو کہہ رہا ہے یہ صرف اور صرف میری پرسیپشن کے مطابق ہے, بیکاز مجھے میری پرسیپشن ٹھیک لگتی ہے اور اس نے میری پرسیپشن کے مطابق بات کی ہے. اور بٹ دا پرابلم از وہ تو اسٹک ہے اس چیز میں. جی مسئلہ ہے میرے گھر میں سارے بیگم یہی والے گلاس لے کر آئے ہیں اور اتنے برے گلاسز ہیں, اتنے واہیات لگتے ہیں. اب میں بیگم سے کہوں تو گھر میں جھگڑا ہوتا ہے. کوچ نے کہا ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے, گلاس تو بڑے واہیات ہیں, اس کے گھر میں یہ آ گئے, یہ تو بڑی خراب بات ہو گئی, بیگم کی غلطی ہے. اب کیا ہوا, یہ وکٹم بن گیا اور وہ جو بیگم ہے وہ ظالم ہو گئی. اوکے, اینڈ کوچنگ گئی ساری کی ساری. So that's the kind of mistakes that teachers make as well. سر یہ بتائیے تھوڑا سا کہ کس طریقے سے ہم اپنی پرسیپشن یا اپنی اس NLP کو ٹھیک کر سکتے ہیں. پروگرامنگ تو ہے ہمارے اندر, اب پروگرامنگ کو ٹھیک کرنا, اس میں چینج لانا, اس کے مطابق پھر آگے زندگی کو چلانا تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے نا. تو کوئی ایسی ٹیکنیک ہے کہ ہم خود کو سمجھا پائیں کہ ہماری جو پرسیپشن ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو, کیا چیز پریکٹس کرنی چاہیے ہمیں لائف میں کہ جس کی وجہ سے ہم اس قابل تو ہو جائیں کہ ایٹ لیسٹ وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ دس از ناٹ ریئلٹی, کہ جو کچھ ہم نے پرسیو کیا ہے وہ میں بھی صحیح نہ ہو. لیکن کس طریقے سے کچھ ٹیکنیکس آپ شیئر کریں گے سر کہ ہم ہاؤ وی کین برنگ چینج ان آور سیلف؟ Sure. ایکچولی سمینا آپ نے جو کوشچن کیا کیا چیز پریکٹس کرنی چاہیے, the answer is actually surprisingly simple. Common sense. Okay. Right. Okay. And the common sense tells us کہ میں اس ہاتھ کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں اور آپ اس ہاتھ کو یہاں سے دیکھ رہے ہیں. So it's very much possible کہ جو میں دیکھ رہا ہوں this is just one side of the story, not the whole story. Okay. دوسری چیز یہ question your own thinking, ask yourself. اچھا, اب یہ question والی جو میں بات کر رہا ہوں, let me clarify this. ہم اکثر جو سوال کرتے ہیں, ہم ان سوالات میں اگر ہماری presuppositions نیگیٹو ہوں, اوکے, مثال کے طور پہ اگر ہم یہ بولیں کہ فلانا شخص اتنا ظالم کیوں ہے, تو ہماری جو presupposition ہے اس سوال میں وہ یہ ہے کہ وہ شخص ظالم ہے. صرف ہمیں یہ بات طے کرنی ہے کہ وہ اتنا ظالم کیوں ہے. Do you understand? So یہ چیز ہم نے لاشعوری طور پہ ایکسیپٹ کر لی کہ وہ شخص ظالم ہے. اسی طرح اگر میں بولوں آپ سمینا آپ کو اندازہ ہے حالات کتنے زیادہ خراب ہیں, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات تو طے ہے کہ حالات خراب ہیں. اب سوال یہ ہے کہ سمینا کو اندازہ ہے یا نہیں ہے. اوکے, اب سمینا نے کہا ہاں جی مجھے اندازہ ہے, اس کا مطلب ہے سمینا نے یہ بات ایکسیپٹ کر لی کہ حالات خراب ہیں. اور اگر سمینا نے کہا نہیں مجھے اندازہ نہیں ہے, تو بھی سمینا نے یہ بات ایکسیپٹ کر لی کہ حالات خراب ہیں. اوکے, سو جو کویسچنز ہوتے ہیں, the kind of questions you ask will shape the direction of the direction of your thinking. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں سمینا, اور آپ کے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اس وقت, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پچھلے 15 روز میں جو بھی کچھ آپ نے خبریں سنی ہیں, جو بھی کچھ ایونٹس آپ کی زندگی میں ہوئے, آپ نے سنے, آپ کو پتا چلے دنیا بھر میں کہیں سے بھی, ان میں سے سب سے خراب چیز کیا تھی؟ کیا خراب باتیں نہیں؟ سوری میں اس کوشچن کی طرف ہو گئی تھی کیونکہ اس نے ساتھ ہی کہہ دیا ہے کہ جی ٹین ایجرز ڈونٹ وانٹ ٹو سی تھرو دیئر پیرنٹس پرسیپشن ٹو دیم دے آر آن رائٹ وے, ہاؤ ٹو کنونس دیم فار اینالائزنگ. تو یہ آپ تھوڑا سا I'll answer this shortly. کیا آپ اس کو اسکرین پہ رکھیے گا؟ I'll answer this. Okay, so بٹ جو میں نے کوشچن آپ سے ابھی پوچھا تھا وہ یہ کہ پچھلے 15 روز میں کیا چیزیں خراب ہوئی ہیں, کیا چیز خراب ہوئی, جسٹ غور کیجیے.
You don't have to answer. Just think about. Notice this. Okay. जब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, आपका जहन जो है, you start searching through all the news and you start searching for इसमें खराब क्या चीज़ है. True. ऐसा ही है. On the other hand, if I say कि अच्छा समीना पिछले 15 रोज में जितनी सारी चीजें हुई हैं, इसमें सबसे अच्छी चीज क्या हुई है? Then you'll start thinking about it. Notice you will start searching through all this, information, and then इसमें अच्छी क्या चीज हुई है. आपके जहन ने ये सवाल नहीं किया कि कोई चीज अच्छी हुई है या नहीं हुई है. You start searching. So आपके जो सवालात हैं, they set the direction of your thinking. So अगर आप ये सवाल करते हैं कि जी क्या चीज मेरी जिंदगी में खराब है, क्या चीज मेरी जिंदगी में अच्छी है, क्योंकि आप जो पहले वाला आपने सवाल किया था वो ये कि like how do we change that? Question your own thoughts, but question them in a positive way. The best thing you can do is spend some time, invest on yourself, invest some money, invest time, get some books, read, learn. If you can, attend some training programs and learn. And learning में एक important चीज होती है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा. A teacher changes the subject. It's not just what you are learning. It's with whom you are learning. मुझे याद है मैं IBA में था, हमारे एक टीचर थे, वो हमारा एक ही कोर्स था, 2 मुख्तलिफ टीचर्स पढ़ाते थे. उसमें एक थे डॉक्टर हफीज पाशा. He was an economist, brilliant man. Just like हम एक टॉपिक पढ़ा रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, and it was such an interesting topic. 3-4 रोज उन्होंने इस टॉपिक को कंटिन्यू किया. Then he had some meeting, he had to go. फिर उनके जो असिस्टेंट टीचर थे, he continued with the same topic, and the same topic became such a boring topic, and we were surprised how come. But then I realized it's the teacher who actually changed the subjects. It's not the subject, it's not the textbook, it's the teacher teaching you the subject. That makes the difference. Okay, so find some good teachers and learn from them. And practice asking yourself, don't buy into your own perceptions, question your own thoughts. Now just abhi sawal kiya tha, and wo tha ki teenagers don't want to see through their parents' perception. To them, they are on the right way. Here's my question to you. Do you see through their perceptions? You see, it's very easy to say, wo ye nahi kar raha, uski galti hai. Honestly speaking, I believe you have some teenagers in your family. Maybe you have teenage both son or daughter. Honestly speaking, do you really see through their perceptions? So do you really do what you're asking them to do for you? वो तो अभी एक कच्चे जहन का बच्चा है, उसका तो अभी जहन डेवलप हो रहा है, उसको तो दुनिया का आपको तो पता है, आपका तो पुख्ता जहन है. Okay, do you do that yourself? And if you're not doing it, how come you're asking them to do something for you? You see, this is what we are doing. हम अपने घर में ये कर रहे हैं, उसलिए वो नहीं समझता. शाबाश, आप समझते हो. I hope उनको जवाब मिल गया इस चीज का. तस्नीम कह रही है कि so we should accept individual difference with open mind. You don't have to accept differences. You have to accept the fact that people are not good or bad. People think differently. As a result, they have different ways of looking at things and talking about things. Okay. So there are reasons for those differences, and by correcting yourself or by learning, by altering your perceptions, you come to across this idea that there are more than one way, more than your way of looking at situations. So here is Iram with us, and she is saying that I think one and only problem is that when people think we are perfect, our actions are best, and thinks that we say absolutely right except us, everyone is wrong. That's I believe Iram jo aap keh rahi hain, that's quite correct. Unfortunately, that's a big problem. Okay. इन्होंने तो ब्लेम गेम की बात की है. हाँ जी, ब्लेम गेम से सबसे महंगी जो बेहतरीन गेम है, सबसे ज्यादा दिल खोल के खेलो. Iram is again, if there is no output, then your input is totally waste. Once you were talking about the teacher. I wouldn't agree with this, because even if there is no output, your input is not totally a waste. You learn something.
keep an open mind and realize that there is something that you're learning in the process. Okay, you're at least learning the way that you tried, the input that you did was not the right input for that person in that situation, in that context. Okay, so ऐसा नहीं है कि आप, it's totally waste. Okay. It's how you interpret it. Do you get this? It's how you interpret. Okay. Hiram, I hope you understand. Iman, she's asking in which institution we can enroll for this course, online availability. I'm from Hyderabad. Maybe she is thinking to join you. Is there any opportunity? Eman, you can go to my website nlp-pakistan.com और वहाँ पे मेरे जो कोर्सेज हैं, मेरे अपकमिंग कोर्सेज हैं, उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. एंड माय अदर वेबसाइट इज kamransultan.com. So I do offer online programs. मेरा इनफैक्ट NLP का जो अभी एक प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग मेरी परसों सैटरडे को खत्म हुई है. I did that online complete program. That was 88th time I conducted that course since I started teaching NLP. It's been over 20 years now. और मेरा इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम जो है NLP मास्टर प्रैक्टिशनर which will be starting on from August 31. इसकी सारी डिटेल्स मेरी वेबसाइट पर हैं. Go check that. And I have number of online courses. You will find home study courses because मेरी वेबसाइट पे लिंक है. Go and check that. You will find information. And kamransultan.com is my other website. वहाँ पे आपको मेरी life coaching के जो I do life coaching sessions and I teach life coaches as well. So you will find all the details about that. Okay, अभी समझ आ गई होगी ईमान को. मिसबा काशिफ कह रही हैं, we actually make quick judgments without knowing the background. Yes, unfortunately, that's true. So are there any questions that I can help you with today? Because I believe... Yes, I'm looking for that because आपको मैंने बताया था ना, we were talking about that mostly we don't know about NLP and how it works. That's perfectly okay. Think about this. Think about this. Are there any areas of your life where you want to improve, you want to get better? Okay. Forget about NLP. Forget about, just like think about what is it that you want to improve in your life. Okay. Maybe I can help you with that. That's what I do. That's what I've been doing for more than 20 years now. So माशाल्लाह आपका तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है इसमें. और नो डाउट कि इस चीज़ के बारे में, NLP के बारे में अगर हम ये बात करें कि किस तरीके से हम NLP के ज़रिए अपने आप को चेंज कर सकते हैं, NLP के ज़रिए हम किस तरीके से हम अपनी ही किसी फील्ड में या जो भी रिलेशन आपने बताया उसमें चेंज ला सकते हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है. तो ये जो NLP किस तरीके से हम अपने आप को एम्पावर कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग सम टेक्निक्स ऑफ NLP? कुछ बेसिक चीज़ें. एक है कि मेरा एक like about आप चाहते हैं if you want to improve your confidence and इस तरह की चीज़ें, मेरी I have a short 3 minutes एक ऑडियो मैंने रिकॉर्ड की थी. You can listen to that every day and I give it for free. If you want that, you can send me a text message. मेरा पाकिस्तान का जो WhatsApp नंबर है, it's 0300-219-8031. So if you want, you can just send me a text message on WhatsApp and do send me your full name. You know what? हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं जो शिकायत करनी, मुझे जॉब नहीं मिलती. उनके साथ एक प्रॉब्लम पता है क्या है? They don't know how to introduce themselves. They don't even know how to introduce themselves, and no wonder उनको job. You're right. Okay, so if you want, you can send me your full name. And inshallah, I'll forward you the link. वहाँ से you can download these audios and then listen to them. It will help you. The other thing is this. Okay. Stop believing that there is anything wrong with you. Realize that you're perfect. Okay? The way you are, जो कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा है, you are complete and you're perfect. There is absolutely nothing wrong with you. Okay? And क्या होता है कि हमारे साथ जो जिंदगी में हालात होते हैं, वाक़यात होते हैं, हम उनकी जो इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं और हम उन इंटरप्रिटेशंस, आप कह लीजिए हमारे जहन में उसकी थॉट्स जनरेट हो रही हैं और हम वो जो थॉट्स हैं, जो इंटरप्रिटेशंस हैं, हम उनको रियल समझ रहे हैं. स्टार्ट रियलाइजिंग कि आपके जहन में आने वाला जो ख्याल होता है वो एक ख्याल होता है. कभी I'm also a firewalk instructor, so just like we burn fire और उसको हम अंगारे जला के then we walk on that.
تو جب فائر جل رہی ہوتی ہے نا تو اس کی جو چنگاریاں اٹھ رہی ہوتی ہیں, اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو لگے گا کبھی ڈریگن بن رہا ہے, کبھی کوئی اژدہا بن رہا ہے, کبھی کوئی چیزیں نا مختلف شیپس اس میں بن رہے ہوتے ہیں, کبھی بڑے خوبصورت شیپس بن رہے ہوتے ہیں. مگر وہ جو فائر میں جو شیپس بن رہے ہوتے ہیں وہ آتے اور جاتے آتے اور جاتے, لائک انسٹنٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اگر فرض کرو کہ وہ جو شیپ آ رہا ہے کوئی اس میں یوں اژدہا بن رہا ہے, اور کوئی شخص جو اس کو فائر برن کر رہا ہے دیکھ رہا ہے, اس کو سمجھو وہ اژدہا آ گیا, that will be a mistake. Okay. Similarly ہمارے یہاں پر ذہن میں ہماری سوچ جو ہے وہ شیپس کریٹ کر رہی, اور ہم وہ جو شیپ کریٹ کر رہی ہے ہم اس شیپ کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ذہن ہمارا جس انداز سے کام کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو چیزیں ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں, یعنی جو شیپس ہمارے ذہن میں بن رہے ہیں, جو تھاٹس ہمارے ذہن میں آ رہی ہیں, ہم ان کو ریئل سمجھنے لگتے ہیں. I've done number of podcasts. If you go to my YouTube channel, you will find there are many podcasts. Even if you can't attend, live training programs, go and just listen to those podcasts. That will help you. آپ کے بہت سارے اس طرح کے جو سوالات ہیں, that will help you. Okay, you can search my YouTube channel, Kamran Sultan NLP on YouTube. You will find that. مگر یہ جو آپ کے ذہن میں جو perceptions بن رہی ہے, realize this, وہ صرف perceptions ہیں. سوچیے اس طرح سے. فرض کیجئے کہ آپ ایک سینما میں بیٹھے ہوئے اور آپ کے سامنے اسکرین پر ایک فلم چل رہی ہے, اس میں ایک سین آ رہا ہے, اور وہ جو سین ہے اس سین میں کوئی ایسا سین ہے کہ ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے, وہ روڈ پہ جا رہا ہے, اور دوسری طرف سے ایک ولن گاڑی میں آ رہا ہے, اور وہ ابھی کسی لمحے اس بچے کو جو ہے ہٹ کرنے والا ہے. اور کوئی شخص جو اس فلم کو بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے, اور وہاں پہ اسپیکرز لگے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ وہ میوزک جو ہے اس کی وجہ سے اس شخص کی جو فیلنگز ہیں وہ بالکل جذباتیت والی آ رہی ہے, اور وہ بچے پہ رحم کھاتے ہوئے اچانک چھلانگ لگاتا ہے, اور اسکرین کے اوپر چھلانگ لگا کے اس بچے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. یس, واٹ ول ہیپن؟ ان دا سیم وے ہمارے یہاں سے ہمارا ذہن جو ہے کچھ خیالات ہماری مینٹل اسکرین پہ پروجیکٹ کر رہا ہے. اب کیونکہ وہ جو پروجیکشنز ہیں اس سے جو فیلنگز آ رہی ہیں, جیسے سینما میں میوزک سن کے فیلنگز آ رہی ہیں, ہمیں وہ لگ رہا ہے کہ وہ فیلنگز ریئل ہیں, مگر وہ جو پروجیکشن ہے وہ ریئل نہیں ہے. سو جو فیلنگ کا سورس ہے وہ ریئل نہیں ہے, وہ فیلنگ کا سورس ہماری پرسیپشنز ہیں, اور ہم اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ یہ جو پرسیپشن ہے یہ ریئل ہے. سو ہم کسی کام کو سٹارٹ کرا نہیں ہے ہم نے, ہم کہ یہ تو فیل ہو جائے گا, تو پھر یہ ہوگا, تو لوگ یوں کہیں گے. That's like your mind projecting and you're buying into that. Stop doing that. آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, آپ نے اس سے پہلے کہ آپ اسے کریں, اگر آپ نے اس کو ذہن میں اپنے پروجیکٹ کرنا شروع کر دیا, ناکامی کے پرابلمس کے امیجز, that's what you will start experiencing. Stop buying that. Stop accepting that. And simply I would say stop believing your thoughts. Okay. سر یہ خان عمران پوچھ رہے ہیں کہ آپ there is specific age to change your thinking. Khan Imran, there is no age and no need to change your thinking. This is like asking, okay, آسمان پہ مجھے جو بادل نظر آ رہے ہیں, اس پہ مجھے وہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں, اور یہ والا جو ہے مجھے ہوائی جہاز نظر آ رہا ہے. So is there any specific technique I should use کہ میں جو پہاڑ ہے اس کو میں بادل کشتی بنا دوں, اور جو جہاز ہے میں اس کو ہوائی جہاز کے بجائے اس کو like توپ بنا دوں. Should I use this technique or that technique? Leave it. تھوڑی دیر بعد وہ بادل چلے جائیں گے. Okay? You don't have to do anything. Somebody is asking کہ please repeat your WhatsApp number again. Okay. Add +92 Pakistan کا کوڈ, then 30021988031 2198031. Okay. And that's just for WhatsApp. اگر آپ اس پہ کال کریں گے, یہ سم میری پاکستان میں ہے, لیکن میں WhatsApp اس کا امریکہ میں یہاں پہ یوز کرتا ہوں, تو you can send me message on this. And do remember to send me your full name. If you don't send me your full name, I'll not respond. And please also remember, don't expect me to just respond because آپ نے مجھے میسج کیا ہے. I get literally hundreds of messages. صبح اٹھو, WhatsApp کھولو تو اس کے اندر کچھ میسیجز ہوتے ہیں, اور میسج کے بعد کسی نے ڈیلیٹ کرا ہوا ہوتا ہے میسج کو, کوشچن مارک لگا ہوا ہوتا ہے. It's like I'm 9 hours away from you. Okay? اس وقت یہاں پہ دوپہر کے 1 بجنے والے ہیں. ٹھیک ہے. سو اب وہ کیا ہوا کہ انہوں نے مجھے میسج کیا جبکہ میں رات کو سو رہا تھا. اوکے, انہوں نے میسج کیا اور میں نے اس میسج کو نہیں دیکھا.
and then they have this کہ جی میں نے میسج کر دیا, کامران سلطان صاحب نے ابھی تک جواب نہیں دیا. Okay, seriously, I'm not, فارغ نہیں ہوتا ہوں میں, میرے پاس اتنا پاسبل نہیں ہوتا. اور آپ اکیلے میسج بھیج رہے ہیں, اگر میرے پاس آپ اکیلے کے میسیجز نہیں آ رہے, میرے پاس لٹرلی سینکڑوں میسیجز آ رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ میری دنیا میں اس وقت ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں نے ٹرین کیا ہے, اوکے, ان کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں اور وہ میری پرائرٹی پہ ہوتے ہیں. سو ان کے علاوہ میرے پاس دوسرے لوگوں کے بھی آتے ہیں, تو میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا. تو پلیز کیپ دیٹ انڈرسٹینڈنگ, دیٹ یوز دیٹ کامن. آپ اس کو یس کر دیجیے. از دس ٹرو کریکٹ نمبر؟ سامنے جو اسکرین پہ لکھا میں نے آپ سامنے کر دی ہے. Yes, this is the correct number. And Hina Osman Ali is one of my students as well. She is also a life coach. So thank you, Hina. So sir, ایک question تھا میرے ذہن میں کہ how important is for teachers to know and apply NLP techniques for effective teaching or better learning. What they can do? The question is, how important is it for teachers to become Teachers to know effective and in apply what? NLP. Yeah. My question is, how important is it for any teacher to improve and to get better in what they do? So learning NLP is just as important as it is important for you to become a better teacher. Because NLP is not just about becoming a better teacher. It's about becoming a better human being. It's about becoming better in everything. ایک teachers کی ایک اور چیز میں آپ کو, I teach it, I do it, alhamdulillah, I follow that, and it's this: walk your talk. Okay. جو سب سے بڑا المیہ ہے میں دیکھتا ہوں, like teachers, trainers, سب سے بڑا المیہ ہے جو وہ یہی ہے, ہم وہ کہتے ہیں جو ہم کر نہیں رہے ہوتے ہیں. If I am teaching NLP, if I am not doing it on myself, I have no right to talk about it. If I am talking about self-improvement and personal development and I am not doing it myself, I have no right to talk about that. میں اسی لیے کہتا ہوں, میں نے بہت ڈپریسڈ موٹیویشنل اسپیکرز دیکھے ہیں. I really mean that. Because if it's good for other people, it's like if they're motivating other people, why don't they apply it on themselves? Okay. Why? I've seen people who are talking about like teaching people how to make more money, and they're like, yahan tak jo hai wo qarze mein doobe hue. Okay, come on. Okay, practice what you're preaching. قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک آیت ہے, اس کا مفہوم ہے, اے ایمان والوں, اے ایمان کے دعوے داروں, میں اور آپ, ہم سے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے. کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں؟ So if you want to become an effective teacher, if you want to teach, want students to get better, here's the question: how much do you spend time on learning yourself and becoming better? And if you're not, it's like my parents mein dekhta hu, and you know what? Initially, when I started teaching, mera jo institute hai, First Institute of Dynamic Learning is the name of my institute. I used to teach, courses to children. And I used to do counseling, coaching with children. For years I did that. And I saw a common pattern. جب بھی میرے پاس کوئی بچہ تھیراپی کے لیے آیا, جب بھی کوئی بچہ کسی کاؤنسلنگ کے لیے آیا, problem was always, and I am saying always, no exceptions in my personal experience, parents were responsible. The problem was with parents. The worst part is this: they were not willing to realize that they are making a mistake. They are not willing to change themselves. بچہ چینج رہا ہے. ایک چھوٹی سی مثال, خاتون جو کہہ رہی جی وہ بچہ ہے میرا, وہ پڑھتا نہیں ہے, تو آپ اس کو ہپنوٹائز کر دیں. آئی ایم اے ماسٹر ہپنوٹسٹ, آئی ٹیچ ہپنوسس کورسز ایز ویل. سو جی آپ اس کو ہپنوٹائز کر کے اور آپ اس کا ذہن جو ہے بچہ پڑھائی کرنا شروع کر دیں. یعنی کہ ایک بات بتائیے جی, لائک آپ پڑھتی ہیں, جی مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا, میں تو وہ جی صبح میں بچے جاتے ہیں, پھر وہ کھانے کا وہ ہوتا ہے تو میں ٹی وی پہ کچھ کھانے کے پروگرامز دیکھ لیتی ہوں, پھر یوں ہوتا ہے, پھر بچے دوپہر کو آ جاتے ہیں تو پھر یوں کھانا ہوتا ہے, پھر تھوڑی دیر سو جاتی ہوں, پھر شام کو وہ آ جاتے ہیں. یعنی کہ اچھا جب وہ آتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں, وہ تو جی اصل میں اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, صبح کے گئے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ تو شام کو آتے ہیں, بس وہ ٹی وی کھول کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی ایک بات بتاؤ, نہ آپ پڑھ رہی ہو, نہ آپ کے ہسبینڈ پڑھ رہے ہیں بچے کے سامنے, اینڈ بچے کی دنیا پوری اس وقت یہ ہے, بچے کے جو رول ماڈلز ہیں وہ آپ دو ہیں. آپ کتاب اٹھانے کی زحمت نہیں کرتے, اینڈ دین یو ایکسپیکٹ کہ وہ کتاب اٹھائے. یہ وہ والی چیز ہے کہ دیکھو بیٹا, جھوٹ بڑی بری چیز ہے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, جھوٹ جو ہے نا یہ گناہوں کی ماں ہے, جھوٹ سے ہمیشہ بچنا چاہیے. اور جیسے کسی کا فون آ گیا تو اماں نہیں ہے. اوکے, سو
It's the same thing as a teacher. You want your students to study. How much do you study? You want your students to get better. How much do you work on yourself to get better? You want your students to work hard in their subjects. How much do you work hard in your subject? Okay, आप फर्ज करो अगर आप उसको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, that's his subject. Okay, your subject is teaching. How much do you spend time in learning more about teaching? Your subject is communication. How much do you practice or learn or work on becoming a better communicator? So it's like, if you are not doing it and you want them to do it, do you think that will work? Never. Unfortunately, it doesn't. फिर हम शिकायत करते हैं बच्चे आजकल चीटिंग करते हैं जी, चीटिंग के तरह. Honestly, like, who's teaching them? True. No doubt. What role models have we left for them? आप ये देखिए, इस वक्त हम सलाम करते हैं, AOA लिखते हैं. Okay, सलाम तो पूरा मैसेज लिखेंगे, सलाम में AOA लिखेंगे. अच्छा, किसी को अगर अस्सलाम वालेकुम लिखो तो वालेकुम सलाम, ये WSC. हमारे जमाने में WSC माने कुछ और होते थे. Okay. WSC वालेकुम. Come on. Just think about this. आज हम ये कर रहे हैं और फिर हम उसकी जस्टिफिकेशन, नहीं जी देखिए नियत देखी जाती है. प्रॉब्लम पता है कि भाई आपकी नियत का प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी नियत जानते हैं. मेरी नियत, आपकी नियत, मेरी और आपके साथ हमारी कब्र में चली जाएगी. हमारा जो अमल है वो हमारी औलादों के सामने होगा. कल को हमारी औलादें और उनकी औलादें और उनकी औलादों की औलादें वो लिखा करेंगे 2A, A2, सलाम खत्म हो चुका होगा. बिकॉज हमारे बाप दादा का ये तरीका था. हमारे दादा जान जो थे वो भी ये लिखते थे. दूसरा काम आप क्या करते हैं, मैं इस चीज के अगेंस्ट बहुत लिखता भी हूँ, बात भी करता हूँ, और वो ये करते हैं कि हम कॉपी पेस्टिंग के ऊपर लगे हुए हैं. फेसबुक पे हमें किसी चीज पसंद है, ठक कॉपी पेस्ट. अब अगर यही कॉपी पेस्टिंग हमारा स्टूडेंट बच्चा कर रहा है, हमने कहा चीटिंग कर रहा है. शाबाश यार, यानी मैं करूं तो ठीक है, वो करे तो गलत है. No doubt, sir. Absolutely. मैं किसी की कोई अच्छी चीज पढ़ूं, कोई कोट पढ़ूं, मैंने उसका नाम तक नहीं लिया और उसको अपने नाम से, ताकि मुझे नीचे लाइक्स मिले. बच्चा वो यही कर रहा है, वो पेपर देता है, चीटिंग करके देता है ताकि लोग उसको पसंद करें. उसको क्या गलत कर रहा है? आप उसको सिखा रहे हैं. ये मैं कभी कभी सोचता हूँ, एक बात सोचो, हम आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उस नस्ल में से कि अगर हम अपने वालिदैन का, अपने बुजुर्गों का जिक्र करते हैं जी, हमारे वालिद जो थे उन्होंने 65 की जंग में हिस्सा लिया था, हमारे दादा जो थे वो 1947 में उन्होंने यूं किया था, हमारे परदादा जो थे वो लियाकत अली खान के साथ, हम इस तरह की बात करते हैं. लेकिन सोचो हमारी जो आने वाली नस्लें वो क्या कहेंगी. जी हमारे जो दादा थे वो कॉपी पेस्टर थे माशाल्लाह. फेसबुक के ऊपर वो यूं करके लोगों का ऐसे कॉपी पेस्ट किया करते थे, बेहतरीन कॉपी पेस्टिंग का काम था उनका. हमारे दादा जो थे जी वो तो बड़े डिप्रेस्ड मोटिवेशनल स्पीकर थे. वो जो बात करते थे कभी भी नहीं करते थे. That's what we are teaching, that's what we are leaving. इंसान के बिहेवियर्स जो हैं, उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं. बीज हम आज डाल रहे हैं, फल आज नहीं मिलेगा, हमारी आने वाली नस्लें खाएंगी, ऑलरेडी खा रही हैं. सो इट्स अबाउट टाइम दैट वी चेंज. सही बात है सर. लास्ट क्वेश्चन ले लें. मोहम्मद उमैर, ही इज आस्किंग कि इफ वी हैव टू इम्प्रूव अ रिलेशनशिप, another person is so much stubborn and his or her stubborn attitude provoke first person to lose temper, then what to do? ये परेशान है किसी चीज में, मुझे लगा है. उमरा गौर करो आपने सवाल क्या किया है, खाली अपने सवाल पे गौर करो. Okay, so the other person is stubborn and you're losing temper. So what you're saying is the cause of your loss of temper is someone else's behavior. The cause of loss of your temper is your inability to control yourself, not someone else's behavior. Work on yourself. Stop blaming other people for your experiences. Take responsibility. That's great.
Sir, on the behalf of entire teaching faculty and the viewers of Facebook Live, I really thank you very much कि आपने आज इतना कीमती टाइम दिया और हम लोगों ने एलएलपी के बारे में समझा उसको. अब डेफिनेटली आपका प्रोग्राम आज रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद भी टीचर्स और दूसरे लोग उसको देखते रहेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे. और आपने अपना बता दिया, फ़ोन नंबर भी बता दिया. डेफिनेटली जो मुझसे कोई रेफरेंस मांगेगा मैं उसको भी गाइड करूँगी कि वो आपसे ज़रूर सेशन लें. सर, अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी दे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें. आज आपने अपना ये वक्त दे के हम बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातों पे सोचने पे मजबूर कर दिया है और आज मुझे पूरा यकीन है कि हर कोई अपने आप से कुछ ना कुछ तो ज़रूर पूछेगा. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. सारी टीम की तरफ से थैंक यू वेरी मच. और इंशाल्लाह ताला दोबारा जो भी लोग आगे आपके साथ रब्ता करना चाहेंगे मैं भी उनकी हेल्प करूंगी और मैं अपने पेज पे आपका रेफरेंस और आपकी चीज़ें पोस्ट कर दिया करूंगी सो दैट दे शुड नो अबाउट यू. थैंक यू सर, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.